السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر اس ماں باپ کے لیے یہ میسیج ہے جو اپنے بچوں کی تعلیم، تربیت، ان کے عادات اور اخلاق، ان کے بگڑتے ہوئے نمونوں کو دیکھ کر پریشان ہیں، اور وہ ماں باپ اپنے طرف سے سب کچھ کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی تبدیلی بچوں میں نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے میری بات یہ ہے، میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک اللہ کا قانون ہے، دنیا کا ایک دستور ہے، ایک فطرت ہے، ایک طبیعت ہے، ایک نیچر ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر، ایک جو بچہ ہو یا بڑا ہو، انسان جب پیدا ہوتا ہے خاص کر کے، اس میں کچھ عادتیں ہوتی ہیں، اس میں کچھ ہیبٹس ہوتی ہیں، اخلاق ہوتی ہیں۔ کسی چیز کی طرف اس کا رجحان یا کسی چیز سے دوری، یہ اس کی جو عادتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، یا دو طریقے سے وہ پیدا ہوتی ہیں انسان کے اندر۔ یہ ایک طریقہ، انسان میں کوئی بھی عادت، چاہے وہ اچھی عادت ہو چاہے وہ بری عادت ہو، وہ پیدا ہوتی ہے ان کے خاندانی اثر سے، ان کے ماں باپ کے خون سے، ان کے ماں باپ کی طبیعت جو تھی، وہ طبیعت، وہ نیچر، وہ مینٹیلٹی ماں اور باپ کی بچوں کے اندر آ جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم بولتے ہیں نا موٹے موٹے حساب سے کہ بچہ ناک ماں کا لے کے آیا، آنکھ باپ کا لے کے آیا، دادی کا لے کے آیا، ایسے اخلاق بھی اس طریقے سے کنورٹ ہوتے ہیں، مائگریٹ ہوتے ہیں، بدلتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا جو طریقہ انسان کے اچھے اخلاق یا برے اخلاق کے بننے کا، وہ ہے پریکٹس، عادت ڈالنا کسی چیز کو، یا عمل کرنا، یا کسی چیز پر کام اتنا کرنا کہ ہماری عادتیں اگر اچھی ہیں تو اور بھی اچھی ہو جائیں، خراب ہیں تو وہ بدل کر اچھی ہو جائیں۔ جیسے ایک مثال دیتا ہوں، کوئی ایسے ہوتے ہیں جو بخیل ہوتے ہیں، بخیل یعنی خاندانی اعتبار سے وہ بچے بخیل ہیں، لیکن وہ کچھ پڑھتے ہیں، کچھ لکھتے ہیں، کچھ دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ایسے ماحول میں ان کا رہنا سہنا ہوتا ہے جہاں پر شیئرنگ کا ایک ماحول ہوتا ہے، دینا لینا، اپنے دل کو بڑا کرنا، یہ تب وہ جو بخیلی ہے وہ فراخ دلی میں اور دینے اور لینے کی عادت میں بدل جاتی ہے۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، اب ہم لوگ کاؤنسلنگ کی بات کر رہے ہیں چند دنوں سے، کریئر کاؤنسلنگ کی بات کر رہے ہیں، بچوں میں پڑھائی کی بات کر رہے ہیں۔ کریئر کاؤنسلنگ کا ایک بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کامیاب ہو جائیں، ہمارے بچے دنیا میں کامیاب ہو جائیں، اچھے ہو جائیں، کسی کو تکلیف نہ دیں اور خود آپس میں ایک سیف زندگی بسر کریں۔ لیکن بچوں پر کریئر کا ایک محنت کرنے کے باوجود بچے ہمارے بگڑ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر پردہ نہیں کرتے، مثال کے طور پر وقت کی پابندی نہیں کرتے، مثال کے طور پر سوشل میڈیا کا یوز کرتے ہیں حد سے زیادہ، مثال کے طور پر کسی کی عزت اور احترام نہیں کرتے، اپنے کام خود نہیں کرتے بلکہ ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں۔ کچھ بچے آگے بڑھ کر افیئر کرتے ہیں، چھوٹی عمر میں ہی پیار، محبت اور عشق کا ماحول ان کے اندر آ جاتا ہے۔ کچھ بچے اور آگے بڑھ کر سگریٹ اور ڈرگس وغیرہ یوز کرتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کچھ بچے زنا کرتے ہیں، اور پھر آگے بڑھ کے کچھ بچے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں ان غلطیوں کے کرنے کی وجہ سے، اور سوسائڈ کرنے کے ان کے ذہنوں میں باتیں آتی ہیں، خیالات آتے ہیں سوسائڈ کرنے کے، اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے، آتم ہتیا کرنے کے خیالات کچھ ان میں سے کچھ لوگ کر لیتے ہیں۔ یہ ساری خرابیاں، یہ انسانی ہمارے بچوں کے اندر ہونے والے جو خرابیاں، جس سے ہر ماں باپ پریشان ہے، چاہے وہ دیندار ہو چاہے وہ بے دین ہو، یا دین سے دور رہنے والے ماں باپ بھی وہ پریشان ہیں۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، کہ عادتیں اور اخلاق یہ کوئی دوا نہیں ہے، یہ کوئی ڈریس کوڈ نہیں ہے کہ تم ان کو پہنا دو یا ان کو منہ میں ڈال دو تو وہ اچھے بن جائیں گے، بلکہ یہ ان کی بچپن سے جس ماحول میں اٹھتے بیٹھتے ہیں نا، یا جس کام کو وہ لوگ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، سنائی دیتی ہیں باتیں، ویسی ان کی عادتیں بنتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اور الحمدللہ سائنس نے اس کو مانا ہے۔ اوکے،
یعنی سائنٹیفکلی یہ ثابت ہے کہ انسان کی عادتیں پریکٹس سے بنتی ہیں، جینیٹیکلی ہوتی ہیں۔ الحمدللہ سائنس کو سمجھ میں بہت دیر سے آیا، لیکن اللہ نے پہلے ہی فرما دیے۔ تو میں آپ سے ڈائریکٹ سوال پہ آ رہا ہوں کہ ہمارے بچوں کو اگر ہم نے ایسے اسکول میں ڈالا، دیکھیے میری ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا پھیلائیے آپ لوگ۔ میں اپنی بات پہ تھوڑی دیر سے آ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے کی باتیں بہت ضروری ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے۔ عادتیں اگر بچپن سے بنتی ہیں، ہم نے بچپن سے جوان ہونے تک ان بچوں کو ایسے تعلیم کے اداروں میں، ایسے سکولز میں ڈالا، ایڈمیشن دلایا جہاں پر نمازیں نہیں۔ ظہر اور عصر اور جمعہ کی نمازیں تمہارے بچوں نے سالوں سے نہیں پڑھا، پردہ بالکل نہیں کیا، اختلاط ان کے زندگی کا اٹوٹ حصہ بن گیا، یعنی منگل ہونا، ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا، مرد لڑکی کا تمیز نہیں رہنا۔ تم گھروں میں کتنے بھی پردے کراؤ، کتنے بڑے بڑے کرٹین ڈالو، لیکن تمہارے بچے وہاں جا کر ایک اختلاط کی زندگی بسر کرتے ہیں، یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ اور ہمارے اکثر مائیں اور باپ اپنے بچوں کو ایسے اسکول میں ڈالتے ہیں جہاں پر منی اسکرٹ پہنائے جاتے ہیں یونیفارم کے طور پر، ٹائٹ پہنائے جاتے ہیں، شارٹ پہنائے جاتے ہیں۔ لڑکیاں اور لڑکیوں کے لباس کے اندر، یونیفارم کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی۔ میوزک، گانا وغیرہ کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو درخت آپ نے پایا وہی تو پاؤ گے، جو بیج آپ نے ڈالا نا، جیسی کرنی ہے ویسی بھرنی ہے۔ یہ جو بھی عادت اور اخلاق اور تمہارے بچے اچھے ہونے کی جو دعائیں کر رہے ہو، بچے خراب ہونے کی جو شکایتیں کر رہے ہو، ایک دن ایک رات میں نہیں بنی ہے، یہ گریجول پروسیس ہے۔ یہ ایک گریجول پروسیس ہے جو پہلے سے ان کے ذہن و دماغ میں بیٹھ چکی ہے وہ بات، اس کو نکالنے کے لیے ایک تقریر، ایک جلسہ، ایک مولانا کے پاس لے کے جانے سے، ایک بڑوں کے بیٹھا کے سمجھانے سے نہیں ہو پائے گا، کیونکہ درخت بہت تناور ہو چکا ہے، مضبوط ہو چکا ہے، اس کی جڑیں اندر جا چکی ہیں، اب تم اس کو ہلا نہیں سکتے۔ تو پہلی بات تو یہ جان لو کہ جو بھی بگاڑ بچوں میں پیدا ہوتی ہے، اکثر میکسیمم اس کے ذمہ دار ماں باپ ہیں۔ آپ اس بات سے سکپ نہیں کر سکتے۔ پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2-3 حدیثیں، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین۔ دیکھیے، بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوں، ان کو بولو، سمجھاؤ، ان کو ساتھ میں لے کے جاؤ، ان کے ساتھ میں نماز پڑھو۔ سنت مردوں کو کہا گیا ہے کہ بھائی گھر میں پڑھو، مسجد میں نہ پڑھو سنت نماز۔ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 اور 10 سال کے بچے پہنچ جائیں نا، نماز نہ پڑھنے پر ہلکی سی پنشمنٹ دو ان کو۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ اور 6، 7، 8 سال کی اس ساری زندگی میں نا، ان کے رات میں سونے والی بستروں کو الگ کر دو، ان کے بچھونوں کو الگ کر دو، ان کی چادروں کو اور بیڈز کو الگ کر دو۔ کیوں؟ ان کے اندر عزت، عفت، ایک جنڈر میں فرق، میل اور فیمیل کے جنڈر میں فرق، کون سی بدن کے کون سی چیزیں، کون سا حصہ دکھانا نہیں دکھانا، عزت اور آبرو۔ یا میرے بھائیوں، یہ عمر سے پیدا ہوتی ہے، 5-6 سال کی عمر سے پیدا ہوتی ہے، بلکہ اس سے ہی پہلے۔ اور آپ کہاں تلاش کر رہے ہو عزت اور آبرو؟ 17-18 سال کی عمر میں آپ بچوں سے عزت اور آبرو کی ان سے جو ہے تم ریکویسٹ کر رہے ہو۔ میرے بھائیوں، واللہ یعنی میری بات کو ناراض نہیں ہونا میری بات سن کے، لیکن وہی آپ پاؤ گے اپنے نوجوان لڑکوں کے اندر، جو آپ کے لڑکے دین سے دور ہیں، نماز کے اندر محبت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے بہت سالوں تک جمعہ کی نمازیں نہیں پڑھی، ظہر کی نمازیں، عصر کی نمازیں نہیں پڑھی، تو پھر کیا ہوگا؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، اے مومنو، مجھے اور آپ کو اللہ فرما رہے ہیں، قُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہم یہ سب باتیں کہتے ہیں نا، کچھ لوگ تو سنتے نہیں، اکثر لوگ ایک سب باتیں سنتے نہیں، یہ لوگ وہی باتیں کرتے ہیں۔ جو لوگ سنتے ہیں تھوڑا سا، وہ لوگ اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں۔ بے بسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ ہم سے نہیں ہو پاتا، بچے بڑے ہو گئے، اب ہماری باتیں نہیں مانتی، کیا کریں، چلیے کیا کریں، نہیں ہو پاتا، یعنی ہمت ہار جاتے ہیں۔ ہاں، اور سمجھو کہ یہ زبان سے بولنا بچوں کے سامنے، یا اپنے ایٹیٹیوڈ سے اپنی بے بسی کا اظہار کرنا، بچہ بھلے سے 4th میں یا 5th میں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اب ماں باپ کی بات ماننے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ لوگ ہار چکے ہیں مجھ سے، میں جیت گیا۔
کبھی اپنی بے بسی کا اظہار نہیں کرنا. اور دوسری بات یہ بتا دوں، بے بسی کا اظہار کرنا گویا کہ اللہ کے اوپر جو ہمارا ایمان ہے کہ میرا بچہ بگڑا ضرور ہے لیکن وہ ہدایت پہ آ سکتا ہے، مجھے محنت کرنی ہے کیونکہ مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے. اس عقیدے اور عمل کے خلاف ہے بے بسی اپنے ذہن میں لائیں. بے بسی مت لائیے، اپنے آپ کو نا امید مت کیجیے. اور میں آپ کو الٹا میں آپ کو انکریج کر رہا ہوں، میں آپ کو حوصلہ دے رہا ہوں، بھائی آپ لوگ معمولی نہیں ہو. آپ مائیں ہیں نا، آپ جو بچوں کے جو باپ ہیں نا معمولی نہیں ہیں. ایون جو خالہ، چاچا، جو پھپھا، گھر کے بڑے بھائی لوگ سب ہیں نا، یہ لوگ معمولی نہیں ہیں لیکن اپنے آپ کو معمولی کہاں سمجھتے معلوم؟ بچوں کو سدھارنے کے معاملے میں معمولی بنتے ہیں، اپنے آپ کو بہت جلدی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. لیکن ان سے بولو کسی بڑے خاندان کی کسی جو ہے ڈسپیوٹ میں حصہ لیں تو وہ حاکم بھی بنتے ہیں، جج بھی بنتے ہیں، لائر بھی بنتے ہیں، سب کچھ بنتے ہیں. اور کسی کے لیے مدد کرو، ماشاءاللہ بہت آگے چلے جاتے ہیں. اور گھر میں کسی کی شادی ہو رہی ہے، رات دن ایک کر کے اس کی شادی کرا کے اس کا سارا فنکشن، کپڑے، فلاں ڈکا سب کرا کے دے دیتے ہیں. گھر باندھنا ہے تو ٹھہر کے انجینئر سے بات کرنا، پلمبر سے بات کرنا، ڈیزائنر سے بات کرنا، آرکیٹیکٹ سے بات کرنا، سب سے بات کر لیتے ہیں. بزنس سے ماشاءاللہ لاکھوں کے کروڑوں کے ڈیل کرتے ہیں باپ اور مائیں، لیکن بچوں کے معاملے میں سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا وقت چلا گیا. میرے بھائیوں، یہ نہیں ہونا چاہیے. میری بات کا، میری ویڈیو کا خلاصہ صرف اور صرف یہی ہے کہ بچوں کی عادتیں جو بگڑی ہیں نا، یہ اب نہیں بگڑی ہیں بلکہ بچپن سے بگڑنے کے ماحول میں ہم نے ان کو رکھا ہے، یعنی ماں باپ نے رکھا ہے، ماں باپ ہی اس کے ذمہ دار ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بے بسی اور اپنے آپ کو نا امید نہ ہو جاؤ. اس کے کچھ طریقے ہیں لیکن آپ کو سیکھنا پڑے گا. آپ کو پیرنٹنگ سیکھنی پڑے گی، ماں باپ پن سیکھنا پڑے گا. یہ جو ہے نا، آج کے بچے سمارٹ ہیں، آج کے بچوں کا دماغ کیسے کام کرتا ہے، کیسے ورک کرتا ہے، ان کے ایموشنز کیسے بدلتے ہیں، اس حساب سے ماں باپ کو تھوڑا سا ایجوکیٹ ہونا پڑے گا. ایجوکیٹ مطلب میں ڈگری کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی ایکسپرٹس اور کسی جو ہے مینٹر اور کسی عالم دین کے پاس جو انسانی آج کل کے ذہنیت، جو اے آئی کا زمانہ ہے، چیٹ جی پی ٹی کا زمانہ ہے، کیو اسٹار کا زمانہ ہے، اور ہمارے جو مائیں اور ہمارے جو ابا ہیں وہ بہت پرانے ہیں اور بچوں کو اپنے حساب سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں. بچوں کو جب تک نہیں سمجھیں گے بچوں کی اصلاح نہیں کر پائیں گے. بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ماؤں اور باپوں کو ابھی بھی ہدایت دے سکتا ہے. اللہ رب العالمین، کیوں؟ قیامت کل نہیں آئی ہے، اب ہو گیا، اب سب ہو گیا، چھوڑ دو بھائی. جیسے نسل جا رہی ہے، جیسے نسل آگے بڑھ رہی ہے، جیسے جنریشن آگے بڑھ رہا ہے، چھوڑ دو، اب ہم سے کچھ بھی نہیں ہو پائے گا، ایسا نہیں بولنا ہے. ٹھیک ہے، آج تک جو بھی خرابی ہوئی، لیکن اس کے بعد بھی تو بچے پیدا ہوں گے. چھوٹے بچے ابھی بھی گھروں میں ہیں، بہت سارے حاملہ عورتیں ہیں، تمہارے بھانجیاں ہیں، تمہاری بھتیجیاں ہیں، تمہارے پوترے ہیں، تمہارے نواسے ہیں، ان کے بچے ہیں. ان کے لیے آج بھی ہم ماحول بنا سکتے ہیں. کل قیامت نہیں آنے والی ہے، دنیا ختم ہونے والی نہیں ہے. ہزاروں سال بھی اللہ کی توفیق سے چاہے تو دنیا چل سکتی ہے. آج تک کتنا بھی سڑ گل کیوں نہ گیا ہو گھر کا نظام، آج سے ہم تبدیلی لا سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.